السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین. تمام تر تعریف حمد ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اور مجد اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق مالک مربی اور منتظم ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج سورہ توبہ کی آیت نمبر 46 سے ہماری کلاس رہے گی. ہم جانتے ہیں کہ ابھی جو کلاسز چل رہی ہیں اس میں منافقوں کا ذکر چل رہا ہے. منافق مدینہ کے اندر پیدا ہوئے، یعنی مکہ کے اندر منافق نہیں تھے. مکہ کے اندر دو قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اور اللہ کے کلام کو اللہ کے کلام ہونے کا اور آخرت کا. اس وجہ سے یہ کافر کہلائے، انہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے اقرار کیا، جنہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا جانا، کلام کو سچا جانا اور آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی، آخرت کو سچا جانا. یہ دو قسم کے لوگ مکہ کے اندر تھے. لیکن جب نبی کریم مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور لوگوں نے دیکھا، اور خاص کر جب جنگ بدر ہوئی اور جنگ بدر کی جب یہ کامیابی دیکھی ان لوگوں نے، اور نبی مکرم جب مدینہ آئے اور آپ نے وہاں پر ریاست قائم کی، تو وہاں پر اسلام کے دشمن اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو برباد کرنے کے لیے مسلمان کا ڈھونگ کر کے یا مسلمان اپنے آپ کو ثابت کر کے اور اسلام کو برباد کرنے کے لیے اسلام کے اندر داخل ہوئے. اندر سے یہ لوگ مسلمان ایمان والے نہیں تھے. باہر سے ان لوگوں نے صرف دعویٰ کیا کہ ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نبی مکرم کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے، لیکن اندر سے ان لوگوں کے اندر بغض تھا. اندر سے ان لوگوں کے اندر نفرت تھی اسلام کو برباد کرنے کی اور ختم کرنے کی. تو ایک قسم کے منافق یہ ہوتے ہیں جنہوں نے پری پلان اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کی نیت سے اسلام کے اندر داخل ہوئے دشمنی کے ساتھ. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان گھروں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، مسلمان ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی نفاق ہوتا ہے اور وہ پری پلان نہیں ہوتے، لیکن ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں جیسے منافقوں کے عمل ہوا کرتے تھے. تو یہ دو قسم کے منافق ہیں. منافقت اصل میں باطل کا ظاہر سے مختلف ہونا، کہنا کچھ اور کرنا کچھ، اندر کچھ اور باہر کچھ، اندر سے اطاعت اور فرمانبرداری کی نیت نہیں ہے اور باہر سے صرف ظاہر کرنا. یہ ایک بیماری ہے، جس بیماری یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ بیماری ہوتی ہے شک کی بیماری کہ پتہ نہیں جنت اور جہنم ہے یا نہیں ہے. ایک شک ہے، پتہ نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے. مکی صورتوں میں سورہ بقرہ کی ابتدائی صورت میں ہی، ابتدائی آیتوں میں ہی اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا. تین قسم کے لوگ دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو آستھا رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. وہ کبھی سوچتے ہیں کہ اگر یہ بات صحیح نکل گئی تو آخرت میں ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور کبھی یہ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے. یہ لوگ جو بیچ کے ہوتے ہیں ان کو منافق کہا جاتا ہے. ان کے اندر شک ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور دنیا کے اندر صرف تین قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں.
یا تو مومن ہوگا یا منافق ہوگا یا کافر ہوگا. ان آیتوں کے اندر جہاں پر ہمیں منافقوں کی صفات بتائی گئی ہے وہیں پر ہمیں اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافق کی صفت ہمارے اندر بھی ہے، کیونکہ صحابہ کرام اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھتے تھے اور ہمیشہ اپنے آپ کو چیک کرتے رہتے تھے کہ کہیں ہمارے اندر یہ منافقت کی صفت تو نہیں آ گئی. کافر جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہوتا ہے اپنے ایمان پر، اور منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہوتا ہے. اسے یہ یقین ہوتا ہے منافق کو کہ میں مومن ہوں، لیکن مومن ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہوں. تو ہم مومن ہیں انشاءاللہ تعالی، تو ہمیں ڈرتے رہنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقت کی کوئی صفت ہمارے اندر آ رہی ہے. پری پلان تو ہم منافق نہیں ہیں، لیکن وہ صفت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ یہ صفت جس کے اندر ہے وہ منافق ہے. اور ایسی کئی صفات قرآن کے اندر اور سورہ توبہ کے اندر خاص کر بتائی گئی ہے. منافقوں کا ذکر قرآن کے اندر 90 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے، 90 سے زیادہ مقامات پر آیا ہے. اس میں منافقت سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کافر جہنم کے اوپری حصے میں رہے گا اور منافق نیچے کے حصے میں رہے گا. مطلب منافق زیادہ خطرناک ہوتا ہے. منافق مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلم بھی سمجھتا ہے، وہ نماز روزہ حج زکات بھی کرتا ہے، لیکن اندر سے کیونکہ وہ شک ہے اور ایمان والا شک میں نہیں رہتا. جیسے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ہی فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو مومن اس کے اندر کوئی شک نہیں سمجھتا، لیکن منافق اس کے اندر شک دیکھتا ہے، وہ شک کرتا ہے. تو منافق کی کیا کیا صفتیں ہوتی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں. منافق کے اندر سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کو شک ہی ہے آخرت پر تو آخرت کے لیے وہ یہ عمل نہیں کرے گا، وہ دنیا کے لیے عمل کرتا ہے. دنیا میں شہرت کے لیے، جیسے آپ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب منافق جہاد کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ آگے آگے سینہ نکال کر کے جایا کرتے تھے، اور نہیں جاتے تھے ٹائم جو ہے یہ سب سے پیچھے ہوا کرتے تھے، ڈر کے چھپ کر کے جایا کرتے تھے. بہت مجبوری میں، بہت پریشانی میں یہ جایا کرتے تھے کہ لوگ دیکھ نہ لیں، لوگ ہمیں جان نہ لیں کہ ہم منافق ہیں، اس ڈر سے یہ چلے جایا کرتے تھے. لیکن جب لوٹ کر کے آتے تھے تو سب سے آگے آگے سینہ نکال کر کے آتے تھے کہ دیکھو ہم یہ جیت کر کے آئے ہیں، ہمیں فتح ملی ہے، ہم کامیاب ہوئے. تو یہ دنیا کی شہرت چاہتے ہیں. دنیا کی شہرت کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں آخرت کے اوپر شک ہے. تو ان کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہوتا. اللہ رب العزت ہمارے اندر اخلاص عطا فرمائے اور منافقوں کی ساری صفت سے ہمیں محفوظ رکھے. آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 46 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے کچھ سامان ضرور تیار کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند نہ تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں ہلنے نہ دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو. یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے ندا لگائی، آواز لگائی، تو یہ لوگ آ کر کے اپنی مجبوریاں بتانے لگے اور اجازت مانگنے لگے. مطلب اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے یہ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ رب العزت نے بھی نکلنے کی توفیق ان سے چھین لی. یہ لوگ جانا نہیں چاہتے تھے تو اللہ نے ان سے توفیق چھین لی، توفیق نہ دی. اللہ نے عمل کی اصل میں ہمیں آزادی دی ہے. وہ کسی کو مجبور کر کے اپنی عبادت نہیں کراتا. اگر مجبور کر کے ہی ہمیں عبادت کرانا ہوتا تو ہمیں عمل کی آزادی اللہ رب العزت نہیں دیتا. تو ہمیں عمل کی آزادی ہی اس لیے دیا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم خوشی خوشی دل کی محبت کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ ہم عمل کریں. تو جب ان لوگوں نے اپنے خوشی کے ساتھ جب یہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نہیں نکلنا چاہ رہے تھے تو اللہ نے بھی ان کی توفیق چھین لی اور انہیں اٹھنے ہی نہیں دیا، ان کو تیار ہی نہیں ہونے دیا.
अगर वो, आयत नंबर 47, अगर वो मुनाफिक तुम्हारे साथ निकलते भी तो वो तुम्हें खराबी ही में ज्यादा करते। अगर ये मुनाफिक निकल भी जाए, जैसे जंग अहद में ये लोग गए थे, अब्दुल्ला इब्न उबई ने 1000 का लश्कर गया था वहां पर, और अब्दुल्ला इब्न उबई ये मुनाफिकों का सरदार था, उसने 300 मुनाफिकों को लेकर के वहां से जंग बिल्कुल शुरू होने वाली है और लेकर के भाग गया। इससे दूसरे लोगों के अंदर एक खौफ और डर आएगा ना कि हमारी साथी यहां से निकल करके चले गए, लेकिन वो भी ईमान वाले थे, वो साबित कदम रहे और उनकी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदद फरमाई। तो ये इस तरीके की हरकत करेंगे। अगर ये आपके साथ काम भी करेंगे, दीन के अंदर काम करेंगे, दीन का काम करेंगे, यहां पर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि दीन का काम करते वक्त अगर ये मुनाफिक हमारे साथ में है तो ये हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे। यहां पे जिहाद का जिक्र है, और अगर वो मुनाफिक तुम्हारे साथ निकलते भी तो वो तुम्हें खराबी ही में ज्यादा करते और तुम्हारे अंदर फितना खड़ा करते, और फितना खड़ा करते और ख्वाहिश कर लिए दौड़ धूप करते, मतलब फितना पैदा करने की ख्वाहिश लिए हुए वो दौड़ धूप करते, और तुम में से बाज उनके जासूस हैं। इनके जासूस भी मुस्लिमों में हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानता है। और ये जो कुछ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबा इकराम के साथ कर रहे थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बाखूबी जान रहा था कि ये प्लान इस्लाम के अंदर आए हैं, और इस्लाम के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, जो भी खबरें हैं, वो जाकर के काफिरों को दिया करते थे, और इधर भी अपने आप को सही साबित किया करते थे और उधर भी बताते थे कि हम तुम में से हैं। ये इनके अंदर एक अमल था। आयत नंबर 48, ए नबी यकीनन उन्होंने उससे पहले भी फितना फैलाना चाहा था और आपके मामलात बिगाड़ने की कोशिश की थी। पहले भी इन्होंने फितना फैलाना चाहा था और आपके मामलात को या आपके मामलात को बिगाड़ने की कोशिश की थी। जंग बदर के अंदर आप देखें कि किस तरीके से तैयार होकर के और इस्लाम को ये बर्बाद करने और खत्म करने की नीयत से आए थे, यहां तक कि हक आ गया, यानी बदर की कामयाबी हासिल हो गई और मुनाफिक और आगे अल्लाह फरमाता है और अल्लाह का हक गालिब आ गया, यानी फतह हो गई, जबकि वो नापसंद करते थे। तो ये इस्लाम की सरबुलंदी, इस्लाम की कामयाबी, ये इनको पसंद भी नहीं आती है। और उनमें से कोई आपसे कहता है कि मुझे इजाजत दे दीजिए और फितने में न डालिए, सुन लो वो फितने में तो पड़ चुके हैं और बेशक जहन्नम यकीनन काफिरों का ठिकाने घेरने वाली है, मतलब उनका ठिकाना है, उनको घेरने वाली है। ये इसका शार नुज़ुल इस तरह है, जो ये आदमी आ रहा है और ये कहता है, फिर चाहे देखें, और उनमें से कोई आपसे कहता है कि मुझे इजाजत दे दीजिए और फितने में न डालिए। अल्लाह के नबी मैदान कारजार में जाने के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं और ये शख्स एक है कि ये आकर के कहता है कि मुझे फितने में मत डालिए। तो जंग में जाने से कौन सा फितना हो जाएगा, कौन सी आजमाइश इसको वहां पर आ रही थी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन दिनों जहाज की तैयारी फरमा रहे थे तो आपने लोगों को जाने के ताल्लुक से तैयार करना शुरू किया। तो एक शख्स जो जिससे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हुई, वो ये कहता है क्या इस साल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि क्या इस साल तुम जिहाद में चलोगे। तो उसने कहा ए अल्लाह के रसूल, मुझे तो इजाजत ही दे दीजिए, फितने में ना डालिए। अल्लाह की कसम मेरी कौम को मालूम है कि मुझसे बढ़कर औरतों का कोई रसिया नहीं। चलिए, इस हदीस का खुलासा कलाम ये था, रूमियों से जंग होनी थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से कहा कि क्या इस साल तुम जंग में चलोगे। तो वो कहता है या रसूलल्लाह मुझे फितने में न डालिए,
کیونکہ روم جائیں گے اور روم یعنی عیسائیوں کے یہاں جائیں گے اور عیسائیوں کی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کو دیکھ کر کے فتنے میں پڑ جاؤں. تو یہ بات سن کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور اپنے رخ انور کو آپ نے اس سے ہٹا لیا، آپ نے اپنے چہرے کو اس شخص سے ہٹا لیا اور کہا کہ جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو نہیں جا. آپ دیکھیں کہ منافق جو ہے وہ اس طریقے سے دین کے کام کو نہ کرنے کے ہیلے بہانے ڈھونڈتا ہے. اور یہاں پر تو سب سے اہم کام تھا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے نکلنا تھا، ورنہ وہ لوگ اسلام پر غالب آ جاتے اور اسلام کو ختم کر دیتے. اس وقت تو دین کا کام کرنا یا جنگ میں جانا ضروری تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ضروری تھا، لیکن یہ اس طریقے سے بہانے کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی عورتیں خوبصورت ہیں اور ان کو دیکھ کر کے میں سلپ ہو جاؤں یا میں ان کے فتنے میں آ جاؤں، اس لیے میں جنگ میں نہیں جانا چاہتا. تو نبی مکرم ناراض ہوئے اور اپنا چہرہ اس سے پھیر دیا اور کہا کہ جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں. سن لو. تو نبی اللہ رب العزت نے بھی فرمایا سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکا ہے، مطلب اللہ کے نبی کی نافرمانی کر کے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے ہی وہ فتنے میں پڑ چکا ہے، اور بے شک جہنم یقیناً کافروں کو گھیرنے والی ہے. تو جو اس طریقے کی حرکت اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. آیت نمبر 50. اے نبی اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو انہیں برا لگتا ہے، مطلب منافقوں کو کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کو اسلام کا کوئی سربلندی ہوتی ہے، یعنی دین کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. یہاں پر ہم اپنا بھی محاسبہ کریں کہ کہیں ایسا ہمارے ساتھ تو نہیں ہوتا کہ وہ ہماری پارٹی نہیں ہے مسلم لیکن ہماری پارٹی کے نہیں ہے اور ان کا کوئی فائدہ ہو گیا تو ہمیں کہیں تکلیف تو نہیں ہوتی. یہ منافق کی صفت ہے. دین کا اگر فائدہ ہو رہا ہے کہیں سے بھی ہو رہا ہے، کسی بھی شخص کے ذریعے سے ہو رہا ہے، کسی بھی بھائی کسی بھی بہن کے ذریعے سے ہو رہا ہے، وہ سچے دین کا فائدہ ہو رہا ہے، قرآن اور حدیث لوگوں تک پہنچ رہی ہے، سچا دین لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اور اگر ہمیں تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ عمل تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ منافقوں کا ہے. پھر سے آپ دیکھیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کو کوئی بھلائی پہنچی یعنی دین کی بھلائی، دین کی سربلندی، دین کا فائدہ پہنچتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے. اور اگر آپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے معاملے میں یہی احتیاط برتی تھی، مطلب وہ خود بچ کر کے آ گئے تو کہتے ہیں کہ ہم تو بہت احتیاط سے چل رہے تھے اور ہم نے احتیاط کیا تھا اس لیے بچ گئے، اور وہ خوش لوٹتے ہیں. مطلب جنگ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت احتیاط سے لڑ رہے تھے اس لیے ہم بچ گئے، یا ہم نہیں گئے اس لیے ہم بچ گئے. اور جیسے جو لوگ جایا کرتے تھے تو ان کے گھروں میں جا کر کے سمجھایا کرتے تھے کہ مت جاؤ، تم اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے مت جاؤ، تم لوگ بہت کم ہو، تمہیں ختم کر دیا جائے گا اور تمہاری بیوی کو کوئی اور لے کر کے چلا جائے گا، یعنی تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی اور تمہاری دولت جو تم نے کمائے ہو وہ تمہارا کوئی اور لے کر کے چلا جائے گا. اس طریقے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ تم مر جاؤ گے اور وہاں مت جاؤ. تو یہ ساری حرکتیں ان کی ہوا کرتی تھیں. تو اللہ رب العزت ان ساری باتوں کے جواب میں ایک بہت ہی قیمتی بات جو ہم سب کا ایمان ہونا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت یہ ہم سب کا ایمان کر دے کہ جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 51 کے اندر فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے اے نبی کہہ دیجئے ہمیں تو صرف وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. جو اللہ نے لکھ دی ہے وہ مصیبت تو ہم کو پہنچ کر کے رہے گی اور وہی پہنچے گی، اس سے نہ کوئی کم پہنچ سکتی ہے اور نہ زیادہ پہنچ سکتی ہے. وہی ہمارا کارساز ہے، وہ اللہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتا ہے اور اللہ کے دین کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ مجھے جو بھی پریشانی آئے گی وہ میرے رب کی طرف سے آئے گی اور میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ تقدیر کے اوپر پورا مطمئن ہوتا ہے اور اپنے کام کو کرتا ہے. آیت نمبر 52 اے نبی کہہ دیجئے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو. سبحان اللہ. مومن جب صحابہ کرام جہاد کے لیے نکلتے تھے تو ان کے اندر سے دو ہی چیز ہوا کرتی تھی.
یا تو ہم غازی ہو کر کے آئیں گے اور یا تو ہم شہید ہو کر کے آئیں گے، اور دونوں حالت میں ان کے لیے ان کی کامیابی تھی، مطلب ہر حال میں انہیں جیتنا ہی تھا۔ اگر وہ شہید ہو جا رہے ہیں تو وہ مردہ نہیں ہے، اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ خبردار جو راہ خدا میں شہید کیے گئے انہیں مردہ مت گمان کرو، وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ ایک جگہ یوں فرمایا، دوسری جگہ یوں فرمایا کہ جو راہ خدا میں شہید کیے گئے، اللہ کے راستے میں جو شہید کیے گئے وہ مردہ نہیں ہے، انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل ان شہیدوں کی بتا دی کہ وہ جنت میں کس طریقے سے رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں آتے ہیں، اور وہ دنیا میں آنے کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن انہیں دنیا میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور ایک صحابی تو اتنے خیر چھوڑے وقت کم ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم صرف اتنا سمجھیں کہ جو مومن ہے اور کافر کے لیے سب سے بڑی ڈر کی بات یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی زندگی تو مرنے کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی دہشت کی بات، دشمن کے لیے سب سے بڑی دہشت کی بات مومن کے خلاف یہی ہوا کرتی ہے کہ وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ اس کو موت کا ڈر نہیں ہے اور اس کی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے، اور شہادت اس کا سب سے بڑا جو ہے نا ایم ہوتا ہے یا اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ ان کے لیے سب سے بڑی دہشت اور ڈر کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا، اے نبی مکرم کہہ دیجئے تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے بس ایک فتح یا شہادت کا انتظار کرتے ہو، دونوں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اگر ہم شہید بھی ہوں گے تو ہمارے لیے بھلائی ہے، اور فاتح ہو جائیں گے تو بھی ہماری فتح ہے اور ہماری کامیابی ہے۔ اور ہم تمہارے حق میں، لیکن اب تم اپنا حق سمجھ لو اور اب تم اپنا انجام سمجھ لو، اور ہم تمہارے حق میں یہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب دے یا ہمارے ہاتھ سے عذاب دے، چنانچہ تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تم ہمارے حق میں کیا سوچتے ہو وہ بھی سمجھ لو کہ ہم یا تو شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور ہم تمہارے حق میں کیا سوچتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ یا تو اللہ اپنے فرشتوں کو بلا کر کے تمہیں عذاب دے گا یا ہمارے ہاتھ سے تمہیں عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 53، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بے شک تم نافرمان لوگ ہو۔ تو ایک چیز یہ اور پتہ چلی کہ کافر اور منافق کا صدقات یا ان کی نیکی کو بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 1015۔ تو اللہ رب العزت منافقوں کا خرچ کیا ہوا یا کافروں کا خرچ کیا ہوا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ بارہا کئی جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ منافق جہنم کے نچلے حصے میں رہے گا، منافق جو ہے وہ کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا، تو اس کی نیکی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی قبول نہیں ہوگی۔ اور ان کے خرچ، آیت نمبر 54، اور ان کے خرچ کے کیے ہوئے مال قبول کیے جانے میں صرف یہ امر مانے ہیں، مطلب ان کا مال نہ قبول کیے جانے کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ کیوں نہیں ان کا مال قبول کیا جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ان کی نیکیاں قبول کی جا رہی ہے؟ مال خرچ کرنا یعنی نیکی کیوں نہیں قبول کی جا رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنا یعنی اللہ کو اور اللہ کے نبی کو نہ ماننا، یا اللہ کی اور اللہ کے نبی کی نہ ماننا، اللہ کے حکم کو نہ ماننا، اللہ کے نبی کے حکم کو نہ ماننا، یا اللہ کو نہیں ماننا، اللہ کے نبی کو نہ ماننا، ایک ہی بات ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ ایسے شخص کو ہم کیسے پہچانیں گے جو کفر کرتا ہے؟ ہمیں تو پتہ نہیں کہ اس کے دل کے اندر کفر ہے یا نہیں۔ اس کی پہچان اللہ رب العزت فرماتا ہے اور وہ نماز کے لیے سست ہو کر کے آتے ہیں، مطلب نماز کو وہ خوشی دل کی خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خوشی نہیں پڑھتے، وہ دل کو کسمساتے ہوئے اور بہت ٹینشن اور فکر اور ٹینشن اور پریشانی کی حالت میں وہ نماز جیسے کہ ان کو کوئی دھکا دے رہا ہو، یا گھر والوں کی ٹینشن میں یا معاشرے کی ٹینشن میں کہ لوگ کیا کہیں گے، نماز پڑھنے تو جانا پڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، یا گھر والے کیا کہیں گے، یا گھر والے ان کو زبردستی پہنچا رہے ہیں اس وجہ سے وہ جا رہے ہیں۔
وہاں پر کیوں جاتے تھے یہ نماز پڑھنے منافق؟ اور آپ دیکھیں گے عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، وہ نبی مکرم کے جسٹ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا. نبی مکرم جو بیان کرتے تھے وہ پیچھے والوں کو اگر سنائی نہیں آ رہا تو یہ کھڑے ہو کر کے وہی کی وہی بات دہرایا کرتا تھا، لیکن دل کے اندر نفاق تھا، دل کے اندر بغض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے، اللہ کے کلام سے، نبی کے فرمان سے، اسلام کے عروج سے، اسلام کی سربلندی سے. تو یہ نفاق جس کے اندر ہوتا ہے اس کی ایک صفت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اچھا یہ نماز کیوں پڑھتے تھے اس دور میں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں خاص کر عمر فاروق کے دور میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی فجر کی اور عشاء کی نماز میں نہیں آتا تھا تو عمر فاروق اس کے پیچھے جاسوس لگا دیا کرتے تھے کہ اس کی دیکھ ریکھ کرو کہ یہ کس سے ملتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ منافق ہے. مطلب صحابہ اس شخص کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے تھے جو فجر اور عشاء کی نماز میں جماعت میں شامل نہیں ہوتا تھا. اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا صحابہ کی نظر میں اور دین کی نظر میں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ جو نماز پڑھ رہا ہے لیکن نماز میں لیٹ آ رہا ہے، سستی سے آ رہا ہے، کوئی اس کو دھکا دے کر کے پہنچا رہا ہے اس وجہ سے وہ آ رہا ہے، یا کسی کو دکھانے کے لیے آ رہا ہے، ایسے شخص کو جب منافق کہا جا رہا ہے تو جو نماز نہیں پڑھتا ظاہر سی بات ہے کہ وہ کافر ہے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. کافر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا لیکن اس نے کفر کا ایک عمل کیا. تو یہاں پہ منافق کی ایک صفت بتائی گئی کہ وہ نماز کے لیے سستی ہو کر کے ہی آتے ہیں، سست ہو کر کے ہی آتے ہیں. اللہ رب العزت اس عمل سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا کرے. ایک سوال میرے ذہن میں یہاں پہ ابھی آیا، اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارے اوپر فرض ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، پڑھیں گے تو ہم جنت میں جائیں گے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور ایسے بہت سی اپنے جواب آ سکتے ہیں، اور یہ جواب سارے کے سارے اپنے جگہ میں صحیح ہیں. لیکن یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا گیا. آپ سے ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، آپ تو معصوم عن الخطا یعنی آپ کو تو جنت الفردوس کا وعدہ ہے، آپ کو تو مقام محمود کا وعدہ ہے، آپ کو تو حوض کوثر کا وعدہ ہے، آپ کو تو شفاعت کا کرنے والے ہیں، تو آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ رات بھر کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پیر میں ورم آ جاتی ہے، سوجن آ جاتی ہے. سوال یہی ہے اگر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ دیکھیے سوچ کا فرق کتنا بڑا ہوتا ہے، اور یہی چیز خشوع اور خضوع کو پیدا کرتی ہے اور یہی چیز اخلاص کو بتاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب دیا، آپ نے جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں. اب اس نیت سے اگر آپ کھڑے ہوں گے، نماز وضو بنائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مصلی بچھا کر کے جب آپ کھڑے ہوں، اس نیت سے آج آپ کھڑے ہو کر کے دیکھیے گا کہ میں اللہ کا کیا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اس نے مجھے کان، آنکھ اور دل جیسی نعمت دیا، اس نے مجھے سورج، چاند، زمین، آسمان جیسی نعمت دیا، مجھے انسان بنایا، مجھے ہدایت دیا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، اپنا کلام سے مجھے نوازا، رحمت للعالمین میری حسن ہدایت کے لیے نازل کیا. میں کیا اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ کے اندر اپنے آپ انکساری آ جائے گی، محبت آ جائے گی اور خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا. تو اللہ رب العزت خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل کی رضامندی کے ساتھ، دل کی حاضری کے ساتھ نماز کو پسند کرتا ہے، اور ایسی نماز جو کسمساتے ہوئے آدمی جائے، سستی کے ساتھ جائے اور قائری کے ساتھ نماز کو پڑھے تو یہ منافق کی صفت ہے. اللہ رب العزت اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور وہ ناگواری ہی کی سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ جب نیکی کا کام کرتے ہیں، یعنی خرچ کرنے کی یہاں پہ بات آئی، تو وہ ناگواری سے یعنی تنگ دل ہو کر کے ناخوشی سے وہ خرچ کرتے. اور زکوٰۃ تو دینا ہی پڑے گا، وہ تو مجبوری ہے، بڑی پریشانی ہے، دینا تو پڑے، مطلب وہ خوشی سے نہیں دیتے. جیسے آپ بینک میں جب جمع کرتے ہیں تو کتنی خوشی سے جمع کرتے ہیں، اچھا بینک بیلنس ہو گیا،
बार बार हम उसको देख रहे हैं, हाँ इतना बैंक बैलेंस हो गया, खुशी महसूस होती है। तो मोमिन इससे ज्यादा खुश होता है अल्लाह के रास्ते में खर्च करके, क्योंकि वो जानता है कि मैं जिस बैंक में खर्च कर रहा हूं उस बैंक में मुझे इससे कई गुना ज्यादा बढ़ करके मिलने वाला है। उसे पूरा यकीन होता है आखिरत पर, उसे पूरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फैसले पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता पर, कि ये जो मैं खर्च कर रहा हूं ये बैंक ऑफ आखिरत है और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे कई गुना बढ़ा करके देने वाला। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको आकर के कोई बताए कि फला जगह एक प्लॉट मिल रहा है और 30 साल बाद उसकी कीमत 100 गुना हो जाने वाली है, आप फौरन जाएंगे और उस जमीन को खरीदने के लिए पूरी जद्दोजहद करके उसको खरीदेंगे, क्योंकि आपको ये यकीन हो गया है कि 30 साल के बाद उसकी कीमत 100 गुना बढ़ने वाली है। 30 साल बाद हम मरने भी तो वाले हैं, और अगर हमने उतना खर्च किया है तो 100 नहीं कई 100 गुना अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बढ़ा करके देने वाला है। लेकिन जिसको इस बात का यकीन हो जाता है उसके लिए माल खर्च करना आसान हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके माल को फिर वैसे ही परवान चढ़ाता है, वैसे ही कबूल फरमाता है। और जैसे आप देखेंगे हज़रत अबू बकर साहबा इकराम जिस तरीके से खर्च करते थे, तो आज भी उनकी चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बरकरार रखी है और उनको सवाब जो है वो पहुंच रहा है। आगे चलते हैं, आयत नंबर 55। चुनांचे उनके माल और उनकी औलाद आपको हैरत में न डाले, मतलब मुनाफिकों की या अल्लाह के नाफरमानों की, अल्लाह का इनकार करने वालों की, नबी का इनकार करने वालों को माल और औलाद को देख करके ये ना समझे कि अल्लाह उनसे खुश है। ये हमारे जहन में कभी ख्याल ना आए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अता कर दिया है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत इनसे खुश है। तो वही बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां बयान फरमाई, चुनांचे उनका माल और उनकी औलाद आपको हैरत में न डाल दे, यकीनन अल्लाह ये चाहता है कि उनकी वजह से उन्हें दुनियावी जिंदगी में अजाब दे और उनकी जाने हालत कुफ्र में ही निकाले। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि उनको आजमाइश में डाल दे और उनको काफिर ही रहने दे और कुफ्र की ही हालत में निकाले। इस आयत से मिलती जुलती आयत आप देख सकते हैं सूरह ताहा आयत नंबर 131 में और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 55 और 56 में। सूरह ताहा की आयत नंबर 131 131, और आप अपने दोनों आंखें उसके तरफ दराज न करें, मतलब आप उनके तरफ अपनी नजरें न ले जाएं, न करें जिसको दुनियावी जिंदगी की आराइश से हमने कई तरह के लोगों को बहरावर मंद किया है। मतलब कई तरह के लोगों को हमने दुनिया की बहुत सारी ऐशो आराम की चीजें दी है ताकि हम उन्हें इस दुनिया की जिंदगी में आजमाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माल दौलत इसलिए दिया है कि हम आजमाएं। अब आजमाइश में दो चीजें होती हैं, एक ये होती है कि हमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अता किया है उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं। जो अल्लाह ने हमें अता किया है, क्या हम ये कहते हैं कि ये अल्लाह ने अता किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ये कहते हैं कि मैंने अपने टैलेंट से इसको कमाया, मैंने अपनी डिग्री से इसको कमाया, मैंने अपनी चालाकी से इसको कमाया, मैंने अपनी मेहनत से, मैंने अपनी ताकत से इसको कमाया, या ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे अता किया। अगर हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया, अगर हमारी सोच ये है, हमारा ईमान ये है, हमारा यकीन ये है कि मैं इस लायक नहीं था, जो चीज मुझे अता की मिली है ये अल्लाह की अता है, मेरी डिग्री में वो ताकत, मेरी ताकत में और मेरी सलाहियत वो नहीं है, और मेरे कोई भी इसके अंदर खूबी नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। और दूसरा ये कि जो नेमत मिली है उस पे हम शुक्र अदा करते हैं या नहीं करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दे करके हमें आजमाता है और ले करके भी हमें आजमाता है। और आपके परवरदिगार की रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। असल रोजी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमें मरने के बाद देने वाला है, वो जो बाकी रहने वाली है और हमेशा हमेश की रोजी है। इसी तरीके से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 55 और 56 में फरमाया, क्या ये लोग ख्याल करते हैं कि हम जो दुनिया में उनको माल और बेटों से मदद देते हैं, माल और दौलत से, बेटों से उन्हें मदद देते हैं, उनकी भलाई में जल्दी कर रहे हैं? नहीं, बल्कि ये शऊर नहीं रखते कि ये सब आजमाइश है असल में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दे रखा है। आयत नंबर 56, और वो अल्लाह की कसमें खाते हैं कि बेशक वो तुम में से हैं,
ایک منافق کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے. آپ ایک چیز اور بھی غور کر رہے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ان کے بات کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے, ان کے چلنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز میں کس طریقے سے چلتے ہوئے آتے ہیں, وہ کس طریقے سے نماز کو پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ کس طریقے سے دیتے ہیں. مطلب ان کے عمل کی بھی خبر دی جا رہی ہے اور ان کے گفتار کی, ان کی بات کی بھی خبر دی جا رہی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو واقعی قرآن کا پڑھنے والا ہے, قرآن کا سمجھنے والا ہے, قرآن پر ایمان لانے والا ہے, اللہ رب العزت اس کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے کہ وہ انسان کو پہچاننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی وہ صلاحیت عطا فرمائے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن کو ویسا وقت دیں گے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اسے وقت دیتے ہیں, اور جب ہم اسے دوستی کرتے ہیں تو اس سے محبت ہو جاتی ہے, وقت دیتے ہیں. اور جب ہم اس کو وقت دیتے ہیں تو وہ اپنے راز کو اگلتا ہے, راز بتانا شروع کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کو قرآن سے محبت ہو جائے گی تو ہم قرآن کو وقت دیں گے, تفسیر کو وقت دیں گے, اور جب ہم وقت دیں گے تو قرآن پھر اپنے خزانے کو نکالے گا, یعنی اپنے راز کی بات کو ہمیں بتائے گا. اور وہی راز کی بات اس کی تفسیر ہے جو صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اور یہ چیزیں ہمیں اس منافقت سے نکلنے میں بھی مدد کرے گی اور منافق کو پہچاننے میں بھی مدد کرے گی. اور اگر ہم منافق کو پہچان لیں گے تو اس کا ٹریٹمنٹ صحیح طریقے سے کریں گے, کیونکہ ہم ڈاکٹر بنائے گئے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے روح کے. پھر ان کو اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو. یعنی اللہ رب العزت نے ہمیں یہ ڈیوٹی دی ہے, اللہ رب العزت نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ ہم بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. گویا کہ ہمیں روح کو ڈاکٹر بنایا گیا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہچانیں منافق کو, کافر کو, یا مومن کو, یا مسلمان کو, کہ کون کس کنڈیشن میں ہے, اور اس کے بعد اس کا پھر صحیح طریقے سے اس کا علاج ہم لوگ کر پائیں. تو منافق کو پہچاننے کے لیے 3 فائدے اس سے ہمیں پتہ چلے کہ کافر اور منافق کو پہچاننے کی 3 وجوہات ہمیں پتہ چلی. سب سے پہلی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ وہ صفت اگر ہمارے اندر ہے تو جلد سے جلد ہم اس صفت کو ختم کریں. دوسری, اس صفت کو ہم پہچان سکیں سامنے والے کے لیے اور اس سے رشتہ کرنے سے بچیں, اس سے دوستی کرنے سے بچیں. رشتہ کئی قسم کا ہوتا ہے, دوستی کا رشتہ ہوتا ہے, لین دین کا رشتہ ہوتا ہے, کاروبار کا رشتہ ہوتا ہے. تو ہر قسم کے رشتے سے ہم چوکنا رہیں کہ وہ منافق ہے, وہ کافر ہے, اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے, مطلب وہ ہمیں دھوکہ دے گا, وہ ہمارے ساتھ نکاح کے لائق یا رشتے کے لائق وہ نہیں ہے. تیسری بات کہ ہم اسے پہچان سکیں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کی اصلاح کر سکیں, اس کی بیماریوں کو دور کر سکیں. بہرحال آگے دیکھیں آیت نمبر 56. اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ تم میں سے ہیں, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں بلکہ وہ تو ڈرپوک ہیں, لوگ ہیں. اب یہاں سے ایک چیز اور پتہ چلی کہ منافق کی صفت ہے یہ کہ وہ ڈرپوک ہوتا ہے, اور مومن ڈرپوک نہیں ہوتا, وہ دلیر ہوتا ہے. کئی بار حکمت کہہ کر بھی ہم لوگ کہیں ایسا تو نہیں کہ منافقت میں چلے جاتے ہیں. حکمتاً ایسا نہیں کرنا ہے, حکمتاً ایسا نہیں کہنا ہے, حکمتاً ایسا, کہیں یہ حکمت ہم کو منافق تو نہیں بنا دے رہی. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے اور صحابہ کی سیرت کو, صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہتر آئیڈیل, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. آپ نبی مکرم کی زندگی میں دیکھیے کہ آپ کس طریقے سے حکمت اختیار کرتے تھے. اور حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ نبی مکرم سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے تھے, یہ حکمت. بہرحال تو مومن جو ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا, اور منافق جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے والا ہوتا ہے, اس کو موت سے ڈر ہوتا ہے. کیوں موت سے ڈر ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان نہیں ہے, اور مومن کو اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے. جب کوئی مارنے کے لیے اس کے سامنے آتا ہے تو مومن فوراً اس کا ایمان اس کو للکارتا ہے, یا اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے, اس کا ایمان جاگتا ہے اور یہ کہتا ہے
کہ اس دنیا کو بنانے کے 50,000 سال پہلے اللہ نے میری تقدیر لکھ دی ہے اور قلم اٹھا لی گئی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اگر آج میری موت ہے تو مجھے بچا نہیں سکتی، اور اگر میری موت نہیں لکھی ہے تو پوری دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تلوار، کوئی گولی مجھے مار نہیں سکتی. یہ ہوتا ہے مومن. لیکن کیونکہ منافق کو پہلے سے ہی ڈر ہے، پہلے سے اس کو ڈاؤٹ ہے، پہلے سے اس کو شک ہے تقدیر کے اوپر، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کی لکھی ہوئی بات کے اوپر، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ڈرے گا اور مومن نہیں ڈرے گا. اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، آمین. آیت نمبر 57، اگر وہ کوئی پناہ کی جگہ پائے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، میدان جہاد میں نکلنے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنا ڈر گیا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر کوئی پناہ کی جگہ پائے، مطلب کوئی قلعہ پائے تو یہ وہاں جا کر کے چھپ جائے گا، یا غار پائے یعنی گفا پائے تو وہ اس کے اندر گھس جائے گا سرنگ بنا کر کے، یا کوئی اور جگہ دیکھے یعنی کوئی سرنگ دیکھے یا دل دیکھے تو یہ وہاں چلا جائے گا. جگہ پائے تو اس کی طرف رسیاں توڑ کر ضرور بھاگ جائے گا، مطلب آپ کے بندھنوں کو توڑ کر کے، آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ کر کے اور صحابہ اکرام اور نبی مکرم کی مجلس کو چھوڑ کر کے، اور یہ بھاگ جائے گا. یہ ایسا برا ڈرنے والا انسان ہے. آیت نمبر 58، اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم میں عیب جوئی کرتے ہیں. استغفر اللہ. بعض بدتمیز یا بدقسمت لوگ، منافق لوگ، اور ایسے شخص کو تو اسلام سے بھی خارج کہا جائے تو کم نہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہیں. یہ بات ہے جنگ کے ایک موقع کی کہ مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے اور چاندی خرچ کر رہے تھے، لوگوں کو بانٹ رہے تھے، تو ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تقسیم پر عدل نہیں کر رہے، مطلب مال غنیمت کی تقسیم پر عدل نہیں کر رہے. استغفر اللہ. تو نبی مکرم نے کہا کہ پھر اور کون انصاف کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی انصاف نہیں کریں گے، اور اللہ کے نبی تو اپنے طرف سے نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں. اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا کہ میرا نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے، وحی روح. تو مال غنیمت جو تقسیم ہو رہا ہے بظاہر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، لیکن اصل میں تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہو رہا ہے. یہ دین کا حصہ ہے اور دین کے کام کو اللہ کے نبی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں. لیکن یہ بدتمیز آ کر کے کہتا ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے مال غنیمت کو تقسیم کرنے. تو نبی مکرم نے کہا کہ پھر اور کون انصاف کرے گا؟ یہ حنین کی جنگ کا واقعہ ہے. اس تعلق سے ایک آپ حدیث بھی نوٹ کر سکتے ہیں جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو پھر کون کرے گا؟ تو جب یہ شخص واپس جا رہا تھا، مطلب یہ شخص ایسا بولا، نبی مکرم نے اس کا جواب دیا، اور جب یہ جانے لگا تو نبی مکرم اس کی پیٹھ کو دیکھ کر کے کہتے ہیں جب یہ شخص واپس جا رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ تم میں سے ہر ایک اپنی نماز کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھیں گے. مطلب یہ ایسی نسل اس کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے کہ یہ ایسی نمازیں پڑھیں گے کہ تم یہ سمجھو گے کہ ہماری نمازیں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور یہ ایسے روزہ رکھیں گے کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ ہمارے روزے تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. اتنی زیادہ بظاہر عبادت اور بظاہر متقی یہ لوگ دکھیں گے. چنانچہ وہ قرآن پڑھیں گے، اب سنیے آپ، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، تو قرآن پڑھیں گے مگر وہ ان کے حلق سے آگے نہیں نکلے گا، حلق کے نیچے نہیں جائے گا، یعنی وہ
اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. قرآن تو پڑھیں گے لیکن عمل نہیں آئے گا. لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے, اب نبی مکرم فرماتے ہیں دین سے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. پھر جب تم ان لوگوں کو ملو تو قتل کر دو. اور دوسری حدیث میں آتا ہے جو تفسیر ابن کثیر نے بیان کی ہے تفسیر الطبری کے حوالے سے, تفسیر الطبری جلد نمبر 10 حدیث نمبر 201 کے حوالے سے, صفحہ نمبر 201 کے حوالے سے, اور تفسیر ابن کثیر نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 108 کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس میں اس حدیث کے اندر تو یہاں تک آیا ہے کہ تم انہیں جہاں پاؤ, جہاں دیکھو, جہاں ملے انہیں قتل کر دو. تو یہاں پہ ایک بار یہ لفظ آیا ہے کہ تم انہیں جہاں دیکھو انہیں قتل کر دو. آسمان میں, اب نبی مکرم فرماتے ہیں آسمان کی چھت تلے قتل ہونے والے یہ بدترین لوگوں میں سے ہوں گے. کیا ہے اس بات کی سنگینی کہ اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے پر اعتراض کیا. پہلے آپ پوری آیت سنیں, پھر اس کے بعد اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یا اس سے ہم نے کیا سیکھا اس آیت سے, اس آیت کے اندر کیا نصیحتیں اور وصیتیں ہیں, اس پہ ہم غور کریں گے. آیت سماعت کریں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں کہ آپ پر صدقات کی تقسیم پر عیب جوئی کرتے ہیں, چنانچہ اگر انہیں اس میں سے کچھ دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں, اور اگر ان میں سے نہ دیا جائے تو وہ جھٹ ناراض ہو جاتے ہیں. مطلب مال غنیمت میں سے اگر زیادہ مل جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سب کو ایک طرح نہیں دیتے تھے, کسی کو کم دیا کرتے تھے, کسی کو زیادہ دیا کرتے تھے. اور اگر کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے تو وہ ہے کہ وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے, کیونکہ اللہ نے بھی سب کو ایک جیسا نہیں دیا, سب کو ایک جیسا جسم نہیں دیا, سب کو ایک جیسی طاقت نہیں دیا, سب کو ایک جیسی دولت نہیں دیا, سب کو ایک جیسے شہر میں پیدا نہیں کیا, سب کو ایک جیسی خاندان عطا نہیں کی. تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے کہ کسی کو کم دے کر کے آزماتا ہے, کسی کو زیادہ دے کر کے آزماتا ہے. تو یہ اعتراض کرنے والے ہم کوئی نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کو کم دیا گیا اور کسی کو زیادہ دیا گیا. اور کیا یہ اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں دیا. یہ آیت کیا بتا رہی؟ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا, یعنی اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں, اللہ رب العزت کی مرضی سے دے رہے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے. مطلب یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے یا مومن کی صفت ہوتی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے یا اللہ کے نبی کی طرف سے ان کو کچھ ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, جلد ہی اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا, اور اس کے رسول بھی بے شک ہم اللہ ہی کے طرف راغب ہیں. مطلب ہم جو امید وابستہ کرتے ہیں وہ اللہ سے کرتے ہیں. اب اس شخص نے کیا کیا تھا, اس شخص نے اس آیت سے ہمیں کیا کیا چیز سیکھنے کو ملی اسے نوٹ کریں. اس کے نتائج کیا نکلے؟ اطاعت کرنا تھا اور اس نے اعتراض کیا. اللہ کے نبی جو دے رہے تھے اس کو اس سے قبول کرنا تھا, یعنی اطاعت کرنا تھا اللہ کے نبی کی, لیکن اس نے اللہ کے نبی کی بات کا اعتراض کیا. اللہ کے نبی جو دے رہے تھے اس پر اس نے اعتراض کیا. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اگر کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملتی ہے, کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے, کوئی بات ہمیں ملتی ہے, کوئی عمل ہمیں نبی مکرم سے ملتا ہے, تو ہم اس پہ اعتراض کرنے والے کوئی نہیں ہوتے, ہمیں اس کو قبول کرنا ہے. اس کو پا کر کے خوش ہونا تھا جو اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا, لیکن یہ اس کو پا کر کے خوش نہیں ہوا, ہے نا. مال غنیمت جو دیا گیا تھا اس کو پا کر کے یہ خوش نہیں ہوا, جبکہ اسے خوش ہونا تھا اللہ کے نبی نے جو دیا. اب ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے جو ہمیں شریعت دی ہے, جو دین دیا ہے, جو زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے, کوئی بھی معاملے میں ہم الجھ گئے ہیں, وراثت کے معاملے میں, اور اللہ کے نبی کا فیصلہ یا قرآن کا فیصلہ ہمیں یہ ملا کہ ہمیں اتنا ملے گا, ہماری بہن کو اتنا ملے گا, فلاں کو اتنا ملے گا, فلاں کو اتنا ملے گا, تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کرنا, خوش ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. تو اس شخص نے جس کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فیصلہ نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا, میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا, میں دین نہیں بتاؤں گا تو اور کون بتائے گا. اور جب وہ جانے لگا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ اس کی وطن سے, اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جن کی نماز کو دیکھ کر کے تم اپنی نماز کو ہلکی سمجھو گے, جن کے روزوں کو دیکھ کر کے تم اپنے روزوں کو ہلکی سمجھو گے, اور یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نہیں اترے گا, مطلب یہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے, اور یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے شکار کو بھید کر کے تیر نکل جاتا ہے.
تو ان کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے میں اس آیت کو آپ کو اتنا اس کے اندر بجھا رہا ہوں کہ اطاعت نہ کیا، اس نے اعتراض کیا، تو ہمیں بھی کسی حدیث کا، اللہ کے نبی کی کسی دی ہوئی بات کا ہمیں اعتراض نہیں کرنا ہے، اس پر خوش ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے۔ یہ شخص ناراض ہوا تھا جس کے بارے میں نبی مکرم نے کہا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اس نے سوال کیا، اللہ کے نبی سے سوال کیا، جبکہ سوال تو اللہ رب العزت سے کیا جاتا ہے، اور توکل اللہ کے سے کرنا چاہیے۔ توکل تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عطا کرے گا، اور جو چیز وہ عطا کرے گا وہی ہمارے لیے۔ لیکن اس نے وہاں پر اعتراض کیا اور سوال کیا نبی مکرم سے کہ آپ نہیں دے رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا ہے، جو چیز اس نے ہمیں عطا کی ہے اس پہ ہمیں راضی رہنا ہے۔ یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ انصاف نہیں کیا، یہ اللہ پہ، اسے نبی مکرم پہ نہیں، اللہ کے ایسا شخص جو نبی مکرم کے اوپر اعتراض کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہے، اللہ کی شریعت کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس خصلت سے، اس بیماری سے، اس برائی سے محفوظ رکھے۔ ایک بہت قیمتی آیت، آیت نمبر 60 تک ہی ہم چلتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف، مطلب زکوٰۃ کہاں پہ خرچ کی جائے گی، یہ اکثر لوگوں کا سوال رہتا ہے کہ میں وہاں پہ خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں، میں وہاں دے سکتا ہوں یا نہیں۔ تو زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کی جائے گی؟ 8 جگہ اللہ رب العزت نے بتا دی کہ ان 8 مصارف میں، ان 8 جگہ پر زکوٰۃ خرچ کی جائے گی۔ تو وہ کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی زکوٰۃ تو صرف فقیر کے لیے ہے، نمبر 1 فقیر کے لیے ہے۔ فقیر کون شخص ہے؟ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر حدیث نمبر 164، ابو داؤد حدیث نمبر 1634، ترمذی شریف حدیث نمبر 652۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو مالدار، طاقتور اور صحیح سالم ہو۔ اسے امام احمد، ابو داؤد، ترمذی نے بھی روایت کیا ہے، اور میں نے سارے حوالے آپ کو دے دیے۔ پھر سے آپ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ لینے کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ اگر وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارے لیے حرام ہو گئی اور ہم حرام کھا رہے ہیں۔ اس تعلق سے ایک حدیث میں آخری میں آپ کو اور مسلم شریف کی بتانے والا ہوں۔ تو یہ بہت زیادہ محتاط رہنا ہے کہ ہم اس لائق ہیں یا نہیں کہ یہ زکوٰۃ لیں۔ پھر سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اچھا صدقے کو آپ یوں سمجھ لیں یہ عربی میں کہا جاتا ہے اور یہی زکوٰۃ ہے۔ صدقہ کسی دولت مند یا ایسے شخص کے لیے حلال نہیں، مطلب وہ دولت مند ہو اور ایسا شخص ہو کہ حلال نہیں ہے جو مالدار، طاقتور اور صحیح سالم ہو۔ اسے امام نے صحیح سالم ہو، مطلب وہ ہاتھ پیر سے بھی صحیح ہو، طاقتور بھی ہو اور مالدار بھی ہو۔ لیکن یہ تینوں چیز کچھ لوگوں کے اندر ہوتی ہے اور وہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ حدیث بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا، جیسے جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں، زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے بھی حلال ہے۔ وہ لوگ جو میدان کارزار میں چلے جاتے ہیں لیکن وہ دولت مند ہیں، تو وہ بھی زکوٰۃ کے پیسے سے اپنی چیزیں کو خرید سکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور اپنے گھر کے بہت دولت مند ہیں لیکن وہ سفر میں آئے تھے اور ان کا جیب کٹ گیا، ان کا سامان گم گیا، تو وہ بھی وہ زکوٰۃ کے مستحق ہو جائیں گے، ان کو بھی زکوٰۃ دیا جائے گا۔ ایسے 5 لوگ ہیں یا 6 لوگ ہیں جن کے تعلق سے آگے حدیث آنے والی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ تو یہ تو ہو گیا فقراء، یہ وہ فقراء ہے جو ہاتھ پیر سے بھی ٹھیک نہیں ہے، دولت سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور پریشان حال ہے، تو یہ فقراء ہے۔ مساکین، دوسرا آدمی وہ ہے جو مسکین ہے۔ مسکین کے تعلق سے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 1479، دوسرا مسلم شریف حدیث نمبر 1039۔ مساکین، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے پاس چکر لگائے اور اسے 1 یا 2 لقمہ یا 1 یا 2 کھجوریں لوٹا دے۔ جیسے ہوتا نا مسکین، ایک شخص ہوتا ہے جو کٹورا لے کر کے ہمارے گھروں کے سامنے آتے ہیں اور ہم ان کو کچھ 2 4 5 10 روپے دے کر کے ان کو آگے کر دیتے ہیں یا کچھ دے دیتے ہیں، اس کو مسکین نہیں کہتے۔ تو پھر کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول پھر مسکین کون ہے؟ تو
تو آپ نے فرمایا وہ جس کے پاس دولت نہ ہو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو. تو مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنے پیسے نہ ہو کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس حدیث کو کمپلیٹ کر لیں. تو جو اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے اور نہ اس کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ ضرورت مند ہے، مطلب وہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے کہ میں ضرورت مند ہوں تاکہ اس کے صدقہ دیا جائے، مطلب وہ کہتا نہیں ہے اس لیے اس کو کوئی صدقہ بھی نہیں دیتا، اور نہ وہ خود ہی لوگوں سے کوئی سوال کرتا ہے. کتنی صفت پتہ چلی مسکین کی کہ وہ اس کی ضرورت، اس کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، پہلی صفت. دوسرا کہ وہ کسی سے وہ ظاہر نہیں کرتا کہ میں پریشان ہوں، اپنی ضرورت کو ظاہر نہیں کرتا. تیسرا کہ وہ مانگتا بھی نہیں ہے کہ مجھے زکات دے دو. تو ایسے شخص کو ہمیں ہی ڈھونڈنا ہوگا اور ہمیں ہی اسے پہچاننا ہوگا. لیکن سب سے اہم بات آج کے دور میں کہ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کیا بیوٹی پارلر میں جانا بھی ضرورت ہے؟ کیا کوٹ ٹائی پینٹ پہننا یہ بھی ضرورت ہے؟ کیا لگژریز گھر ہونا یا گاڑیاں ہونا یہ بھی ضرورت ہے؟ تو ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ تو ہم انشاءاللہ تعالی آگے حدیث کے حوالے سے اس چیز کو بھی سمجھیں گے کہ ضرورت کیا ہوتی ہے. آیت پوری پہلے دیکھ لیں. زکوٰۃ تو صرف فقیروں کے لیے، مسکین کے لیے اور اس حلقارے کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہو. مطلب وہ شخص جو گورنمنٹ جس کو یا بیت المال جس کو متعین کرے کہ یہ ایک ایک گھر میں جا کر کے، ایک ایک دکان میں جا کر کے زکوٰۃ لے کر کے آئے گا. تو جو زکوٰۃ لے کر کے آنے والا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے گا. اور یہ اگر مالدار بھی ہے تو بھی، کیونکہ اس کی نوکری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے لوگوں کے پاس جائے. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ زکوٰۃ انفرادی نہیں ہے. جیسے نماز اجتماعی طور پر پڑھی جاتی ہے، فرض ہے یہ. حج اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے، فرض ہے یہ. اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اجتماعی طور پر ہے کہ ایک بیت المال ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المال تھا، ساری زکوٰۃ وہاں پر اکٹھا ہوتی تھی اور وہاں سے پھر تقسیم کی جاتی تھی. اسلام کے اندر بھیک مانگنا نہیں ہے. جیسے لوگ ہمارے ہندوستان کے اندر یہاں پہ آتے ہیں وہ مانگتے ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کے اندر اس کو جرم سمجھا جاتا ہے، ایسے آدمی کے اوپر کارروائی کی جاتی ہے اور اس کو بیت المال کی طرف سے اگر وہ حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے، 3 گواہ ہے اور وہ واقعی ضرورت مند ہے تو بیت المال کی طرف سے اس کو فکس کیا جاتا ہے کہ مہینے کا اتنا پیسہ اس کو دیا جائے گا یا اتنا راشن اس کو دیا جائے گا. بہرحال زکوٰۃ جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہوتی ہے اور بیت المال سے پھر وہ تقسیم کی جاتی ہے. اللہ رب العزت نے دوسری جگہ فرمایا کہ اپنے غریبوں سے لو اور اپنے امیروں سے لو اور غریبوں کو دو. تو امیروں سے لو، یہ آرڈر کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ خلیفہ کو آرڈر دیا جا رہا ہے یا امیر کو آرڈر دیا جا رہا ہے یا اس وقت اس خزانے کا یا اس بیت المال کا جو ذمہ دار ہے اس کو اللہ رب العزت نے آرڈر دیا ہے کہ تم ان سے لو، امیروں سے، اور غریبوں میں تقسیم کرو. یہ سنت پر یا اس فرض کے اوپر بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے، ہو رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے اور بیت المال میں اپنی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد اور ان کے لیے جن کے دل جوئی کرنا ہو، مطلب جس تعلیف قلب کے لیے بھی اس کو خرچ کیا جا سکتا ہے، یہ چوتھا مصارف ہے. اور گردن چھڑانے کے لیے، مطلب پہلے زمانے میں جیسے ہوا کرتا تھا کہ غلام بنا لیتے تھے، خرید لیتے تھے انسان کو اور اس کو جانور سے بھی بدترین طریقے سے یوز کرتے تھے، تو اس کو بھی آزاد کرانے میں خرچ کیا جائے گا. اور قرض کی ادائیگی کے لیے، کسی شخص نے بزنس کے لیے قرض لیا لیکن اس بزنس میں بہت بڑا نقصان ہو گیا یا دکان جل گئی یا بہہ گئی یا کوئی ایسا بڑا حادثہ ہو گیا، لٹ گئی، اب وہ قرضدار ہو گیا، تو اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جائے گی. قرض کی ادائیگی بہت اہم ہے. اگر کوئی شخص جہاد کر کے شہید بھی ہو جاتا ہے اور وہ قرضدار تھا تو اس کا قرض کا حساب اس سے لیا جائے گا. قرض بہت اہم ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو قرض سے محفوظ رکھے، قرض سے آزاد رکھے. اور اللہ کی راہ میں جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں جاتے ہیں اس میں بھی اس کو خرچ کیا جائے گا. 8واں، اور مسافروں پر، مسافر جو اپنا مال اور چیزوں کو یا اپنے پیسے کو گم گئے ہیں یا ایسا پریشان ہو گئے تو ان کے اوپر بھی یہ مال خرچ کیا جائے گا. یہ 8 مصارف بتائے گئے. یہ اللہ کے طرف سے فرض ہے اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب ان 8 کے علاوہ کہیں اور خرچ نہیں کیا جا سکتا.
دو میں نے آپ کو بتایا، پہلے فقراء کون لوگ ہیں، مساکین مسکین کون لوگ ہیں، تیسرا تالیف قلب کے لیے، تالیف قلب کے تعلق سے ایک حدیث نوٹ کریں، بخاری اور مسلم، بخاری شریف حدیث نمبر 1478، مسلم شریف 150۔ کچھ لوگوں کو آپ اس لیے عطا فرماتے تاکہ ان کا اسلام پختہ ہو جائے اور ان کا دل اسلام پر جم جائے، جیسا کہ آپ نے حنین کے دن کئی سرداروں کو عطا کیے۔ آپ نے فرمایا بے شک میں ایک شخص کو دیتا ہوں جبکہ کوئی اور مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، مگر میں اسے اس لیے دیتا ہوں تاکہ اسے اوندھے منہ جہنم میں نہ گرا دیا جائے اور یہ پکا سچا مسلمان بن کر جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کیا پتہ چلا؟ اس میں ایک حکمت پتہ چلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ اس کو دے رہے ہیں جو نیا اسلام میں آیا ہے، جس کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جو مضبوط نہیں ہوا ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مفلسی اور پریشانی کے ڈر سے یہ واپس چلے جائے، جبکہ نبی مکرم خود بتا رہے ہیں کہ مجھے دوسرا آدمی زیادہ پسند آتا تھا اس کے تقوی کو دیکھ کر کے، اس کے دین کو دیکھ کر کے، لیکن اس کے بعد بھی نبی مکرم اس کو نہ دے کر کے اس کو دیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ تالیف قلب کے لیے، کسی کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام کے اندر بھی خرچ کیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کو اس لیے دیا جاتا ہے کہ جیسے لوگوں کو اسلام لانے میں امید ہوتی ہے، مطلب جو اسلام کو سمجھ رہا ہے، جو اس کے قریب آ رہا ہے، تو اس کے اوپر بھی خرچ کیا جائے گا۔ غلام آزاد کرنے میں بھی اس کو خرچ کیا جائے گا، اور گردن آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے کی ایک فضیلت والی حدیث آپ ضرور سماعت فرمائیں۔ مسند احمد میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان کو آزاد کر دو اور گردن کو چھڑا دو۔ اس نے عرض کیا، مطلب جیسے ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں پہنچا دے، تو آپ نے فرمایا کہ جان کو آزاد کر دو اور گردن کو چھڑا دو۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ جان کو آزاد کرنا اور گردن کو چھڑانا کیا ایک ہی عمل نہیں؟ فرمایا نہیں، حالانکہ جان سے آزاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ تم اکیلی ہی اسے آزاد کرو، مطلب ایک شخص کو اکیلے خریدو اور اس کو آزاد کر دو، اور اگر گردن چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ تم اسے گردن چھڑانے کی قیمت میں مدد کرو، مطلب کچھ لوگ مل کر کے اور اس کو آزاد کر دیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ نبی مکرم نے فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، منافقت کی صفت کو سمجھنے اور اس صفت سے بچنے کی ہم سب کو توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ جب تک اسلام کے اندر پکا اور سچا مومن اور مسلم بنا کر کے ہمیں رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ وقت کی قلت کی وجہ سے چند حدیث ضرور آپ نوٹ کر لیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 1635، ابن ماجہ حدیث نمبر 1841، مسند احمد جلد نمبر 3 حدیث نمبر 56۔ یہ مسافر کے تعلق سے ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، مطلب مالدار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ تو اس کے اندر وہی لوگ ہیں کہ جو مال کو اکٹھا کرتے ہیں، مطلب نوکری میں ہے، وہ زکوٰۃ کو وصول کرنے کی نوکری میں ہے وہ ہیں، اور جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے گئے ہیں وہ لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔